بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں محمد سہیب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج دو بڑی خبریں شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو کل کی ہے کہ جب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس صاحب نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کو عہدے سے فارغ کیا اور پھر معافی مانگنے پر ان کو بحال کیا۔ اور دوسری خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان بمائے کابینہ وہ چونکہ تشویش میں مبتلا ہے، تو وہ بیانات بھی دیتے رہتے ہیں کہ جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ کون چاہتا ہے، اور اس کے لیے عمران خان نے مطلب اپنی انٹیلیجنشیا کو باقاعدہ جو ہے نا وہ کیا پیغامات جاری کیے ہیں، اور موثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں، کچھ آنی باقی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کل کیسز کی سماعت ہوئی۔ جو نسلے ٹاور اور اسی طرح باقی جو تجاوزات ہیں، انسداد تجاوزات کا جو کیس ہے، وہ باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے اس میں انڈر میں مطلب اپنے سماعت کر رہے ہیں خود اس کی۔ تو ایسے میں کل ناظرین ہوا یوں کہ سپریم کورٹ معمول کے مطابق اپنے کیسز کی ہیئرنگ کر رہی تھی، بینچ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایسے میں کچھ گٹر باغیچہ کے ظاہر کراچی میں تجاوزات کے بہت سے کیسز ہیں، اور بہت سی جگہوں پر قبضے ہوئے، چائنا کٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد بنائے گئے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے بات جب گٹر باغیچہ تک پہنچی، تو گٹر باغیچہ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، جس پر مرتضیٰ وہاب جو ہے نا وہ غصہ کر گئے کہ وہ ایک طرح سے طیش میں آ گئے کہ چلو پھر ٹھیک ہے، ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ ان کو کہا کہ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ کو یہاں سیاست سے گریز کرنا چاہیے، آپ کو یہاں سیاست نہ کریں۔ آپ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہمیں سوالوں کے جواب دیں کہ آپ نے ابھی تک اس میں کیا ہے۔ 159 ایکڑ کی زمین ہے، جس میں سے 50 ایکڑ پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور آپ نے اس حوالے سے کیا کیا، تو وہ زمین واگزار کرائی یا نہیں کرائی ہے۔ تو اس پر جو مرتضیٰ وہاب تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے علم نہیں تھا اس حوالے سے، تو انہوں نے کچھ پھر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا اس پہ، جس کے باعث وہ جو ہے نا وہ طیش میں آ گئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں تو پھر حکومت چھوڑ دیتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دی اور کہا کہ اگر آپ اگر آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے پر سیاست کریں، میں ابھی آپ کو جو ہے نا فارغ کر دیتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیج دیتا ہوں باقاعدہ کہ دوسرا ایڈمنسٹریٹر کراچی لائیں۔ تو پھر جب بریک ہوا اور بریک کے بعد واپس سماعت شروع ہوئی کیس کی، تو پھر وکیل نے جو باقاعدہ تحریری طور پر معافی نامہ جمع کروایا، تو مرتضیٰ وہاب نے وہ چونکہ معافی مانگ لی تھی، معافی مانگی، تو پھر سپریم کورٹ نے اس معافی کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کل، جو سخت ریمارکس سپریم کورٹ کے ہے، انسداد تجاوزات کے جو آپریشنز ہے اس کو سپریم کورٹ نے لیڈ کیا۔ آج بھی اس سماعت ہونی ہے۔ تو وہ جو سماعت تھی ناظرین، کراچی میں چونکہ بڑے پیمانے پر چائنا کٹنگ ہوئی اور مکانات بنے، اور جیسا آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ پہلے تو نسلے ٹاور سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی، اس کے بعد بھاتر آباد میں ایک باری ٹاور ہے، اس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی۔ اس پر بھی جو ہے نا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر
اس باری ٹاور کے حوالے سے ہمیں کچھ شبہ ہوا کہ یہ کوئی ریگولر نہیں ہے یا کوئی قانونی نہیں ہے، یا کوئی لینڈ اس کا رفائی پلاٹ ہے یا جو بھی ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی گرانا پڑے گا۔ اس طرح جو ہے نا وہ گٹر باغیچے کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ طارق روڈ ایک پارک کے حوالے سے بھی بعض گشت سنائی دی کہ اس پر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو واگزار کرائیں۔ جھیل پارک کے حوالے سے، ہل پارک کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ وہاں پر بھی کچھ بنگلے گرائے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے نا 4 بنگلے گرائے گئے ہیں جبکہ 50 بنگلے گرانے تھے۔ تو وہ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے اس پر کہا کہ پھر یہ بھی ریمارکس دیے کہ جب وہ مسجد ایک میرے خیال میں بنی ہے وہاں پہ، تو سپریم کورٹ نے اس پر بھی ریمارکس دیے کہ جب آپ کسی زمین پر کسی رفائی پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے مسجد بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ تعمیرات شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو کور دے سکیں۔ تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے بڑی جو ہے نا وہ برہمی کا اظہار کیا۔ آج بھی ناظرین اس کی سماعت ہو رہی ہے کراچی رجسٹری میں، اور سپریم کو جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ بنفس نفیس موجود ہیں۔ ناظرین، اور اس کے علاوہ یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے عسکری پارک کے حوالے سے کہ وہ اس کو کے ایم سی کے حوالے کیا جائے اور کے ایم سی کو واپس دیا جائے، اور عسکری پارک میں جو شادی ہالز چل رہے ہیں، جو 88 دکانیں ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ ٹیکس لیے جا رہے ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ یعنی کمرشل سرگرمیاں کی جا رہی ہے، تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اس کو بند کریں، اس کو فوری کے ایم سی کے حوالے کریں۔ اور جو کور 5 کے وکیل تھے وہ عدالت کو اس بات پر مطمئن نہیں کر سکے کہ ایک ادارہ جس کا کام عوام کی ملک کا دفاع کرنا ہے، وہ کس طرح جو ہے نا وہ آ کے عسکری پارک میں اپنے جو ہے نا وہ کمرشل سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور فوری طور پر کے ایم سی کے حوالے عسکری پارک کرنے کا حکم جاری کیا، اور جو کمرشل سرگرمیاں ہو رہی ہے عسکری پارک کے اندر، ظاہر ہے وہاں پہ جو شادی ہالز قائم ہیں اور 88 دکانیں ہیں، ان کو فوری ختم کر کے ایک پبلک ٹائپ پارک، تفریحی پارک میں تبدیل کرنے کا کے ایم سی کو حکم دیا گیا۔ اور ناظرین، کے ایم سی پر بھی برہمی کا اظہار کیا، اس حوالے سے بھی یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ کے ایم سی رفاہی پلاٹوں پر جو ہے نا وہ قبضے کیے جا رہی ہے اور اس پر جو ہے نا اپنے کالونیاں، سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ سوسائٹیز بھی ختم کرنے کو کہا گیا، اور فوری طور پر رفاہی پلاٹ کو جو ہے نا رفاہی پلاٹ کی صورت میں ہی رکھنے کا سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا۔ تو ناظرین، یہ کچھ صورتحال تھی کل سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جو سماعتیں ہوئیں۔ دوسری بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ عمران خان چونکہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ ان کی حکومت ظاہر خطرے میں، اگر کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کے کام چوکنا ہو جائے گا کہ یار میرے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو لاوا پک رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے اس کو خدشات ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں جب ڈیل کی باتیں ہوئیں پاکستان کی سیاست میں، تو پھر کابینہ میٹنگوں میں ہم نے جیسے خبریں آئیں کہ کابینہ میٹنگوں کے اندر پھر یہ بات ڈسکس ہوئی کہ نواز شریف کو جو ہے نا وہ نواز شریف کی سزا ختم کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں اور ان کو معلومات ملتی رہتی ہیں، تو انہوں نے آئی بی کو جو ہے نا وہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا کہ آپ پتہ لگائیں کون جو ہے نا وہ کر رہا ہے، نواز شریف کی سزا ختم کروا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے ناظرین وہ خود چوکنے ہو گئے ہیں، اور کچھ رپورٹیں ان کو پیش کی جا چکی ہیں، باوجود ذرائع بتا رہے ہیں، اور کچھ تفصیلی رپورٹیں آنے والے دنوں میں ان کو پیش کی جائیں گی۔ تو یہ ناظرین اس بات کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے گرین سگنل ہے کہ عمران خان کی حکومت میں سب اچھا نہیں ہے، یعنی بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہونے والا ہے جس سے کپتان جو ہے نا وہ
ایک طرح سے یا تو لا علم ہیں یا پھر ان کو پوچھا نہیں جا رہا، تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ لیں کہ لاوا پک رہا ہے، اور وہ کوئی بڑی تبدیلی جو ہے نا وہ آنے جا رہی ہے، جو کہ باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور سب کی زبانوں پہ ناظرین اس وقت جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا ہے آپ کا، حتیٰ کہ جو اے آر وائی جیسے سپورٹیو چینلز ہیں وہاں بھی ڈیل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملکی سیاست کہاں جا رہی ہے، اور اس جو تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔